کچی کچی جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن 2 پارٹی سسٹم جو ہوتا ہے یہ بیلنسنگ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک پارٹی کی اجارہ داری مونوپلی نہیں ہوتی. اچھا ایک پارٹی جب جہاں کہیں بھی دنیا میں آئی ہے تو اس نے ڈکٹیٹرشپ کی صورت اختیار کر لی ہے. ہٹلر کی بھی تو سیاسی پارٹی تھی لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ بن گئی کیونکہ اوور رولنگ اس کا جو ہے نا وہ ایک کریکٹر بن گیا. یہی معاملہ کمیونزم کے ساتھ ہوا ہے. وہاں بھی پارٹی موجود ہے کمیونسٹ پارٹی, لیکن دوسری پارٹی بننے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. تو جب وہ دوسری پارٹی نہیں ہوگی تو کمیونسٹ پارٹی ہوگی, اور کمیونسٹ پارٹی آہستہ آہستہ وی آر آل ایکول بٹ سم آر مور ایکول کی طرف چلتی چلی جائے گی, اور پھر وہ ایک نئی اشرافیہ وجود میں آ جائے گی. پرانی اشرافیہ کی گردن کٹ گئی, ایک نئی اشرافیہ نے اس کی جگہ لے لی. بھوکے اب دوبارہ جو ہے وہ سردار بننے کے چکر میں پڑ جائیں گے. یہی چائنا میں ہوا, یہ رشیا میں ہوا. اور یہ 1 پارٹی رول در حقیقت ملوکیت کی جدید شکل ہے. ملوکیت میں کیا ہوتا تھا, ایک خاندان ہوتا تھا جس کی حکومت ہوتی تھی, اور ان کا نظام اس آئلہ سے چلتا تھا جو خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. 1 پارٹی رول میں کیا ہوتا ہے, ایک نظریاتی پارٹی ہے اور اس کے کچھ لوگ ہیں جو مشہور ہو گئے, وہ بن گئے جناب تھنک ٹینک اس کا, یا اس کی وہ آئلہ, یا اسی پریزیڈیم, چائنا میں لفظ استعمال یہ کرتے ہیں جی پریزیڈیم, وہ پریزیڈیم بن گیا. ان سب مفادات میں جڑے ہوئے ہیں, وہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. جو آئلہ کی حیثیت تھی وہ پریزیڈیم کی حیثیت ہو جاتی ہے. اس کو بیلنس کیا کرتا ہے, 2 پارٹی سسٹم کرتا ہے. یہ 2 پارٹی یہ ساری جو ایوالومنٹ ہوئی ہے نا اس کے اندر, جو جسے ہم ایوولوشن کہتے ہیں, یہ تمام ان تجربات سے گزر کے ہوئی ہے. یہ اچانک کسی شیطان کو خیال آنے کے نتیجے میں یہ سارا نظام نہیں بن گیا ہے. اس کے پیچھے انسانی دھکے ہیں جو انسانوں نے کھائے ہیں اور یہاں تک پہنچا ہے. اچھا تو اس اعتبار سے اگر آج جب کہ نبی نہیں ہے اور کوئی شخص ابو بکر بھی نہیں ہے ہم میں, کوئی ہم میں عمر بھی نہیں ہے, کوئی ہم میں علی بھی نہیں ہے, عثمان بھی نہیں ہے, تو آج جس طرح کے ہم مسلمان ہیں, کیا میں, کیا مولانا فضل الرحمان, کیا آصف زرداری صاحب, اگر آپ آج وہ اختیارات دے دیں گے جو ابو بکر کے تھے, جو عمر کے تھے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا. اس لیے اب خود آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خلافت کے نام پر آپ کسی گروہ کو نہ مسلط کر لیں یا کسی نئے گروہ کی بنیاد نہ رکھ دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تجربات سے آپ فائدہ اٹھائیں. تو اس کو یہ